اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ انفال سے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محبوب، تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح صفائی رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے اوپر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر ایک بندہ جو ہے نا جی، وہ یہی ذہن رکھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نعمتوں کا مستحق ہوں، مجھے سب سے زیادہ ملنا چاہیے، میں سب سے زیادہ ہوں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ جنگ لڑیں گے، کون کہتا ہے جی میں کم بہادر ہوں اور وہ زیادہ بہادر ہے؟ جنگجو ہر کوئی یہی کہتا ہے جی میں سب سے زیادہ بہادر۔ اب جب یہ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا نا جی، تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ لڑائی ہو جاتی، بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ فوراً اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہی نازل فرمایا پیارے محبوب ذرا ان سے کہہ دو کہ یہ کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں، غنیمتوں کا مالک تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ محبوب، آسمان پر کائنات کا مالک میں ہوں اور زمین پر ہم نے تجھے اختیار عطا فرمایا۔ محبوب، دوسرا کون دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی دعوے کا حقدار نہیں، حقدار اللہ اور اس کے رسول، بس جو جس کو مرضی عطا فرما دے۔ پھر یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اختلاف رائے جو ہے یہ کسی شخصیت کو مائنس نہیں کر دیتا، اختلاف رائے بندے کو مائنس نہیں کر دیتا۔ یہ اہل بدری صحابہ سب سے زیادہ افضل ہیں، اور بدری صحابہ کے اندر بڑی بڑی عظیم شخصیتیں شامل ہیں۔ ان کے درمیان جب اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ثالث قرار دے دیا، حکم قرار دے دیا۔ جو میرا محبوب فیصلہ کر دے گا وہی آخری فیصلہ، ختم ہوگی بات، لڑنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا کیا اس کی وجہ سے کوئی کافر ہو گیا جو آپس میں لڑے؟ نہیں۔ وہ بابا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، بندے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کئی لوگوں نے اب بڑی غلط بیانیاں کی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی دیگر ایسی جو آیات بینات ہیں جس میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، ہاں جی، اور اس کی وجہ سے لوگ ایک مثلاً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی، حضرت سیدنا امین معاویہ اما جی عائشہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف رائے ہوا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ حضرت علی بھی حضرت معاویہ کو ایمان والا مانتے تھے، صحابی مانتے تھے، کاتب وحی مانتے تھے، عظمت والا مانتے تھے۔ حضرت معاویہ بھی حضرت علی کو شانوں والا مانتے تھے، وہ بھی صحابی رسول مانتے تھے، رشتہ دار وہ بھی تھے، رشتہ دار یہ بھی تھے، اما جی عائشہ بھی رشتہ دار تھی، یہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان سب کی نسبت حضور کے ساتھ تھی۔ اما جی عائشہ کی بھی رشتہ داری حضور سے، حضرت علی کی رشتہ داری بھی حضور سے، حضرت امین معاویہ کی رشتہ داری بھی حضور سے، سب ایک خاندان تو ایک ہی ہے نا جی، نسبت تو ایک ہی چل رہی ہے۔ تو پھر اب ایک کا سائڈ لے کر دوسرے کو جو ہے وہ طعن کرنا یا اس کو معاذ اللہ درجے سے گرانا، حضرت صاحب یہ تو بیوقوفی ہے نا جی، یہ تو ہماری کوتاہی ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، موٹی سی مثال۔ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کے ماں باپ کے درمیان میں آپس میں اختلاف رائے ہو جائے، اما جی ابا جی آپس میں لڑائی ہو جائے، تو اب آپ کس کی سائڈ لے کے کس کو پھینٹی لگائیں گے؟ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو پھینٹی لگائیں گے یا باپ کی سائڈ لے کے ماں کو ماریں گے؟ چلو ماریں گے نہیں، گالی کس کو نکالیں گے؟ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو یا باپ کی سائڈ لے کے ماں کو؟ اولاد کا کیا حق بنتا ہے؟ اگر اختلاف رائے ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ یا تو چپ کر کے بیٹھ جائے، بڑوں کا مسئلہ بڑے حل کر لیں گے، یا تو چپ کر جائے۔ اگر نہیں کر سکتے نا، زیادہ اس کو پریشانی آ رہی، تو آپس میں اتفاق رائے کروائے، آپس میں صلح کروائے، کیونکہ اس کے لیے ماں بھی قابل احترام ہے، اس کے لیے باپ بھی قابل احترام ہے، اس کے لیے دونوں گھر قابل احترام ہے۔ وہ کسی کی بھی توہین کرے گا، لعنتی قرار دے گا، گندی اولاد کرائے گا۔ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مارے، باپ کی سائڈ لے کے ماں کو مارے، وہ گندی نسل ہے، اپنے ماں باپ کا احترام ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مشاجرات صحابہ ہوئے ہیں، اختلاف رائے ہوئے ہیں آپس میں، تو حضرت جی ایک کی سائڈ لے کے دوسرا کو برا بلا کہنا ایسے ہی ہے جیسے باپ کی سائڈ لے کے ماں کو مار رہی ہیں باپ۔ بھائی رشتہ داریاں تو سب کی حضور سے ہیں نا،
نسبتیں تو حضور کی وجہ سے ہیں نا. ابو جہل لعنتی کیوں ہو گیا, ابو لہب لعنتی کیوں ہو گیا؟ اس کی نسبت ہی نہیں تھی حضور سے, اس کا تعلق ہی نہیں تھا. اماں جی عائشہ حضور کی محبوبہ زوجہ ہے, حضرت علی حضور کے داماد ہیں, حضرت امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں. وہ یار حضرت کیا ہو گیا, وہ خال المسلمین ہے, وہ میرے مصطفیٰ کریم کا داماد ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ ہیں. آپس میں ان کو آپس میں لڑوا کے اب ایک کو تام کرنا شروع کر دینا, یہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے. میرے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جوتے بھی میرے سر کا تاج, میرے لیے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سارے مومنوں کی ماں میری اماں جان, ان کے جوتے بھی میرے سر کا تاج. میرے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے بھی میرے سر کا تاج. بھائی اس دنیا میں پرفیکٹ, معصوم, بے خطا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات انبیاء کرام, فرشتے, ان کے علاوہ کوئی کائنات میں معصوم نہیں, کوئی بے گناہ نہیں, سب غیر معصوم ہیں. جو مرضی ہو آپ اس کو آپ جہاں مرضی لے جائیں, معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے یا ملائکہ ہیں, بس اس کے علاوہ کوئی معصوم. پھر اب جب یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب, یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کے اور اس کے رسول کی, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. یاد رکھیے دو ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی اختلاف رائے نہیں, جن کا ہر حرف حرف آخر, صرف دو ہستیاں بس. ایک ہے اللہ کی ذات جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, دوسرے اس کے محبوب کی ذات, بس. دو ہستیوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا, جو یہ کہیں گے یہی برحق ہوگا, باقی دنیا کے ہر شخص کے ساتھ اختلاف ہو سکتا. آپ علمی اختلاف کریں, قرآن لائیں, حدیث لائیں, آپ اختلاف کریں, لیکن آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بے دلیل منہ چک گئی, ہاں جی چکھنا مار چھڑیاں, یہ نہیں کرنا. جب بھی بات کرنی دلیل کے ساتھ بات کریں. اللہ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فرمایا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے. اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی, اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے. بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. جب جنگ بدر سے مسلمان واپس ہوئے نا جی, ہاں جی, تو آپس سے چون کہیں ویکھی میں کتنے کافر مارے, ویکھی میں کیویں انہوں پھنٹا لایا, ویکھی میں کیویں. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے نا جی ایسے مٹی اٹھائی اور اس پر پڑا شاہت الوجوہ, چھٹی سرکار, تو سارے انے ہو گئے. میدان بدر کے اندر جو قدرت نے اپنی کرشمے دکھائے ہیں, میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہاں پر کیا عالم تھا, دھوتی پہن کے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے, کوئی ضلع کوئی نہیں, کوئی خود کوئی نہیں, کوئی لباس کوئی نہیں, خالی دھوتی بننی تے چلو 6 تلواراں 8 گھوڑے اے لے کے جناب 1000 کافران نال مقابلہ ہو رہے. 313 کہلاتے ہیں, حالانکہ 313 نہیں تھے, 8 یہ تھے, 9 تھے, باقی کی حاضری لگی ہے, باقی کی حاضری لگی. اب وہ وہاں پر کھڑے 6 تلواروں سے آپ 1000 کافر کا مقابلہ کریں گے جو بالکل. اب یہاں پر کہنا جی ویکھے میں کیویں کٹیا, ویکھے میں ان دی کیویں جان کڈی, ویکھے میں انہوں کنے لمحہ پایا ہے جی. وہ اللہ کہ چپ کر جاؤ, سارے چپ کر جاؤ. فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم, تسا نہیں مارے, رب نے مارے. وہ 1000 کافر حضرت اتنی تیاری کر کے آئے تھے کہ 5000 اگر بھی مسلمان ہوتے, ان کی نفری ہوتی, تو وہ 5000 کے 5000 کو صف ہستی سے مٹا کے رکھ دیتے. وہ اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جناب نیاتھے مسلمانوں نے انہوں نے کوٹ لے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے پہلے میں نے ان کے اوپر 3000 فرشتے نازل کیے, پھر میں نے 5000 فرشتے نازل کیے. 5000 فرشتے جبریل امین خود تشریف لائے اور لا کے پھر انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ لڑی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں سوٹی تھی, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, ہاں جی, کوئی ایویں پیدل نسیا پھردا ہے, کوئی ایویں دوڑیا پھردا ہے, ایویں بس اسی ٹرے پھرنے. اسی ہاں جی اشارہ کر دے ساں تے گردناں لے کے ہو جاندیاں سن, اشارہ کر دے ساں. تو اللہ سونے نے کہا کہ اے جڑا تسی آپس سے کہہ رہے ہو نا جی میں ماریا تو میں ماریا, چپ کرو سارے, کسی بھی نہیں ماریا, رب مارے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں نا جی, میں قربان جاؤں, اللہ سونا کیسے کیسے اپنا محبوب کا دفاع کرتا ہے.
فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب جب آپ مار رہے تھے نا، آپ نہیں مار رہے تھے، رب مار رہا تھا۔ اب یہاں پر اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، ایک طرف کہتے جی رحمت للعالمین ہے، دوسرے کسی کے منہ تو مٹی سوٹنا، یہ رحمت تو نہیں ہے، یہ تو زحمت ہے، کسی کا منہ خاک آلود کر دینا، کسی کے منہ پہ گرد پھینکنا، یہ رحمت تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ کوئی جو ہے نا بد دماغ انسان میرے محبوب پر کوئی تام نہ کرے کہ ایک طرف تو کہتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دوسری طرف منہ پہ وہ مٹیاں پھینک رہا ہے، تو یہ مٹی پھینکنا کوئی رحمت تو نہیں ہے، تو وہ رحمت کیسے ہوئے؟ رب نے کہا خبردار، قیامت تک آنے والی زبانیں میں خود بند کروں گا، محبوب آپ نے نہیں مارا، میں رب نے مارا، ہوں کرو اعتراض، کر کے بھی کھاؤ، کوئی کسی دی ہے ضرورت ہے کر کے بھی کھائے، محبوب دی ذات دی۔ محبوب کریم علیہ السلام پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے منہ بلان، اچھا انعام عطا فرمائے۔ یہ واقع بدر یہ اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے، 14 صدیوں کے بعد آج بھی کافر کے دل میں اس کا درد ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے کافر مارے گئے، سب تو بڑا لانتی ابو جہل مارے گئے، غزوہ بدر کے سب سے بڑا لانتی یہ اس غزوے میں مارا، اور یہ اس وقت کا سردار تھا، آج تک کے کافروں کا وہ سردار ہے۔ جن کا گھر والا مارا جائے، جن دا بڑا مارا جائے، متولی کعبہ مارا جائے، انہوں نے درد بھاویں صدیاں گزر جان، درد نہیں ختم ہوندی نا۔ رب سونا کہندا جنوں تکلیف ہوئے وہ اے یاد رکھے اے ساری کاروائی میں کیتی، کافراں نوں بھی میں ماریا تے تواڈے بڑے سردار۔ اب دیکھیں نا جی ابو جہل کو مارا کس نے؟ اونوں محمد نے، چھوٹے دو چھوٹے بچے، ایک 9 سال دا تے ایک 10 سال دا، مارا کنے؟ بڑے کافر نوں، او تیری خیر ہو جائے۔ اب چھوٹے بچے کسی کو مار سکتے ہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں قدرت نے دکھایا نا کرشمہ۔ اور پھر دیکھو بدبختی کا عالم اس کا کیسا، وہ کہندا سی جو 2 بچے ہوندے سینے دے بیٹھے مارن واسطے، ہاں جی، تو کہنا سی کہ میری گردن ایتھوں کر کے گردن کٹنا، ایتھوں کر کے تھلے رکھ کے، انہاں کہ جی کیوں؟ کیا جدو میری گردن دوسری گردن پہ ہوگی ذرا اچھی ہوئے گی، پتہ لگے گا سردار دی گردن، مرن تو بعد بھی آکڑ نہیں گئی۔ تو رب سونا کہندا بے فکر رہو، تہاڈی آکڑاں میں پالنا گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم اور آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مجھے آواز دی، آقا جی نے مجھے آواز دی، میں ظاہر بات نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے اندر تو کسی کو جواب نہیں دیتے، نماز تو اپنی دھیان سے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، تم نے میرا جواب نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے سنی تھی آپ کی آواز، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، میں ایک حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو اب انہوں نے جواب تو نہیں دیا، نماز کی وجہ سے جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا جب میں نے تمہیں بلایا تو تم آئے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رب نے فرمایا، آقا جی نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں فوراً دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ جاؤ۔ آئندہ سے ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہ ہو جب بھی میں بلاؤں تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو فوراً چلتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ روئے زمین پر جماعت ہو رہی ہو، امام جماعت کروا رہا ہو اور آپ کے میرے مقدر جاگیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دیں، تو ہم وہیں پر اسی وقت نماز توڑ کے، بلکہ توڑیں گے کیوں؟ نماز نامی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا ہے، نماز ٹوٹے گی نہیں جہاں پر حضور آواز دیں۔ آپ کی پہلی رکعت ہے، آپ سجدے میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ قعدے میں ہیں، آپ جلسے میں، آپ جدھر بھی ہیں، 1 منٹ سے پہلے دوڑیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور حضور آپ کو جدھر مرضی بھیج دیں، جاؤ بھائی بازار سے یہ لے کے آؤ، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جاؤ اس کو بلا کے آؤ۔ جب وہ سارے کام کرا لیں، سب سے بات چیت ہو جائے، جب حضور کہیں ٹھیک ہے ہن جا، واپس آ کے آپ وہیں سے نماز شروع کریں گے، آپ کو نماز دوبارہ شروع کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، کیونکہ نماز نام ہے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا، اور وہاں پر اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے اللہ کے بندو، جب تمہیں وہ بلا رہے ہیں تو
اس طرف کیوں نہیں آتے جو تمہیں زندگی بخشے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کافر زندہ بھی مردہ ہے، ایمان والا فوت بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے صدقے اس کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو موت بھی اس کی زندگی کو توڑ نہیں سکتی۔ ایک بات تو یہ ہوگا حضور کے فرمان مردہ کے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے پاکیزہ زندگیاں ہیں۔ دوسری بات بھائی قرآن مجید وہ ہے جو دلوں کی زندگی ہے، اس میں نجات اور عصمت دارین ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالی ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا وہ شہادت ہے، اس لیے کہ شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ اب یہاں پر چند چیزیں واضح ہو گئیں۔ نمبر 1، ہمارے لیے زندگی کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب کیوں بنا؟ سب سے پہلے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ جس دن سے قرآن اور قرآنی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا ہے ٹکا ٹوکری ہو گیا جی، پلے کھ نہیں رہا ساڈا۔ ساڈی عزت اے ہو گئی کہ ساڈی شکلاں ویکھ کے لوگ کہندے دہشت گرد آ گئے، داڑھی پگڑی ویکھ کے کہندے او طالبان آ گئے، او لڑاکے آ گئے، او مارن والے آ گئے۔ سب سے پہلی ذلت کی وجہ یہ۔ دوسری ذلت کی وجہ جہاد ہم نے چھوڑ دیا۔ جس دن سے ہم نے جہاد چھوڑا ساڈے اوتے لچے لفنگے شرابی زانی جواری سود خور تے بے ایمان یہ ساڈے سردار بن گئے۔ جس دن سے ہم نے جہاد چھوڑا، جس دن سے جذبہ شہادت جو ہے وہ ہم سے ہمارے دلوں سے نکالا گیا ہے، حضرت ہم رسوائے زمانہ ہو چکے ہیں۔ زمانے میں ہماری ٹکے کی عزت نہیں رہی۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے غیرت کا مظاہرہ کیا، ایمان کا مظاہرہ کیا، بنیان مرصوص رکھا، قرآن کو لائے، قرآنی تعلیمات کو لائے، اللہ کے ذکر کو لائے۔ دیکھو رب نے کیسی عزت دیتی۔ کافر دے اسی دھوں کٹے یا نہیں کٹے، کافر ہون تک باں باں کرتا پھرتا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا اس ٹائم لیڈر ہے سپاہ سالار ہے وہ حافظ قرآن، وہ حضور کی نسبت والا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے کافروں کے مقابلے میں ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، کافروں کے مقابلے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، قرآن اور اس کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ اچھا جی، پھر فرمایا وَاعْلَمُوا انما اموالکم اولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، اور جان لو کہ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، وہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا ثواب۔ ایک بندے کے گھر میں جی 2 بیٹے پیدا ہوئے، یہ میں نے اپنے ابا جی سے سنا۔ ایک بندے کے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام اس نے رکھ دیا کتا، ایک کا نام رکھ دیا بلا۔ دنیا آئی کہنے لگی یار تو اللہ دا بندہ چنگا ہے، بھئی بچیاں دے نام بھی کوئی ہو جائے رکھ دا ہے، ایک دا نام کتا رکھ چھڑی، ایک دا نام بلا رکھ چھڑی۔ ہن کی بلائی سی دنیا، کیا بلائے گی اس کو؟ ہیں ایسے نام، کوئی اچھا سا نام رکھو، کوئی خوبصورت نام رکھو۔ آج کل نا یونیک ناموں کے چکروں میں بچیاں دا بیڑا غرق کیتا ہوا ہے۔ یونیک نام رکھو جی، یونیک نام رکھو، وہ پھر نام دا ایسی نحوست بندی ہے اس بچے دے ہوتے، او بچہ ہر ویلے بونترے ہونا ہے، ہر ویلے بونترے ہوئے ہوندہ ہے، ہر ویلے ہوئی ہوندی اڈیوں ہوئی ہوندی، نہ ہوندہ دین علیہ کو جائے توجہ چل رہی ہوندی، نہ دنیا علیہ چل رہی ہوندی، دو آپس ہوئے لگ فارغ۔ ہاں جی یونیک نام رکھو، یونیک نام رکھو۔ کائنات میں سب سے یونیک نام، خوبصورت نام وہ ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے، جن کو میرے اللہ نے پسند کیا۔ اور کائنات کا سب سے خوبصورت یونیک ہر دور کا نام میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد ہے۔ آقا جی کے ہر نام سنے ہیں، لیکن یہ 2 نام آقا جی کے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، رب سنے نے ان دونوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے گا ان خوبصورت ناموں کے علاوہ کوئی نام آپ کو جچتا ہے؟ اس سے بڑا یونیک کیا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی آپ کی شخصیت کے اوپر اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا رہے گا۔ آقا جی نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ مجھے آواز دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا جی علیہ السلام فرماتا ہے وہ جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے، جن لوگوں نے میرے نام پر نام رکھا ہوگا، وہ سارے آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں جی اللہ حاضر۔ اللہ فرمائے گا میں تو انت کو نہیں سدیا، میں تو اپنے محبوب نے آواز دیتی، تسی کیوں آ گئے؟ عرض کریں گے یا اللہ ہمارا نام بھی تیرے محبوب کے نام پر ہے، محمد ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا میرے محبوب کی محبت میں تم نے نام رکھا، جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔
اب کوئی چنٹو پنٹو پنکو اے نا جڑے نا جی عجیب عجیب نام یہ تو نہیں بخشے جانے، انہیں تو وعدہ کو نہیں بجنی ہے. لہذا نام کوئی رکھو یار، خدا کا نام ہے، نام رکھو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت سے بیٹے کا نام دانی رکھا، ایک کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیم رکھا. 2 بیٹے دیے، دونوں میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر رکھے. اگر اللہ نے مجھے اور اولاد دی، ایک کا نام اسماعیل رکھوں گا، ایک کا نام اسحاق رکھوں گا. جتنے بھی اللہ نے مجھے بیٹے دیے سب کے نام میں انبیاء کرام کے نام پر رکھوں. بھائی کم از کم زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت، ناموں کی برکت تو عطا فرمائے گا نہیں. ہاں جی. اچھا وہ بندے نے رکھا کتا اور بلا. لوگوں نے سمجھایا کہ یار کوئی بندے دے پتراں والے نہ رکھ. انہوں نے کہا گندی اولاد نکلنی، کسے کم دی نکار دی، انہیں بعد بھی ذلیل کرانا ہے تے لوگاں آکھنا کتے دا پتر تے فلانے دا پتر بلے دا پتر. ساری زندگی جو انہاں سانو پناونا ہے، سانو گالاں پواونی ہے، تے میں کیوں نہ انہاں دا نام کتا رکھ دیواں. تے دنیا آکسی ہان جو کتے ہان جو بلے گندی نسل ہے، اس واسطے انہاں نوں پتہ ہے، پیو نوں پتہ ہے گندی نسل نکلنی، اس واسطے نہ ہی میں انہاں دی جو رکھ ایسی نام رکھ دو. لوگ مجھے گالی نہیں دیں گے. بے گندا کام کرتی اولاد اور ذلیل ہوتے ماں باپ، فلانے دا پتر فلانی دا بچہ فلانے دا بچہ فلانے دا بچہ، ماں پیو ایویں پنی جاندے. بھائی کام جیڑا کر رہا ہے گندا کام اولاد کر دی پئی تو اولاد نو آکھو، پیو ایویں پنی جا جانا. ہاں جی. کھوتے دا بچہ الو دا پٹھا ہے جی، پیو ایویں پنی دیا کھلوتا ہے. انہاں کہ جی میں پنیمنا نہیں چاہتا جی، لہٰذا اس بات مجھے پتا ہے نسل گندی نکلنی. ہاں جی. اس واسطے سے نہ انہاں دے ہو جو رکھے. پھر اس نے کہا جی چنگے نکال آئے موت نیک ہو گئے. انہوں نے کہا جن کا نام ہے کتا رکھا ہے وہ قطب دین صدا علی سی، جہاں بلا رکھا ہے وہ بلال دین صدا علی سی. بھائی جس کا نام کتا رکھا ہے وہ اپنا نام اچھا کروا لے گا، جس کا نام بلا رکھا ہے وہ اپنا نام اچھا رکھوا لے گا. اگر اولاد نکل آئے اچھی، تعریف ماں باپ کی بھی ہوتی. اولاد نکل آئے گندی، ماں باپ کے اوپر بھی جو ہے کیچڑ اچھلتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ آج تک کیوں تان و تشنیع کے نشانے بنے ہوئے؟ یزید لانتی دی وجہ تو. بھائی کتے کم یزید دے آئیں تو ایک بندہ کہا یزید نو کٹے، اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور؟ بھائی اولاد اگر گندا کام کرتی ہے اس میں ذمہ دار باپ تو نہیں ہے نا، بڑے تو نہیں ہے نا. میری اولاد کو گندا کام کرے گی میں ذمہ دار؟ بھائی جس نے الٹا کام کیا ہے ذمہ داری اس کی ہے، اس کو کہو. لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلی مال اور اولاد یہ 2 چیزوں کے اوپر فخر کبھی بھی نہیں کرنا. اس کے اوپر اگر فخر کیا تو رب ایسا رول کے مارے گا، ایسا رول کے مارے گا، وہی اولاد تواڈے واسطے عذاب دا سبب بن. مال حضرت صاحب کسے دے نہیں ہوئے. نمرود کو تھا جی وہ زوم، طاقت کا، اختیار کا اور بادشاہی کا اور پیسے کا. رب سونے کیا حشر کیا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ سونے نے ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں بٹھوایا اور صبح 5 جوتے مروائے، شام کو 5 جوتے مروائے، پھر جا کے وہ جناب نظام چلا سکتا سی حکومت. یہ جتنے بھی ہیں سرکاری عہدے داران 5 لیٹر انہاں دے سرے صبح مارو 5 شامی مارو، ویکھو ملک کیویں سیدھا ہوندا. انہاں دے دماغ ہو گئے خراب، مرتبے نے، اختیار نے، پیسے نے انہاں نوں کر دیتا برباد. او آپ برباد ہوئے انہاں ساڈی جڑاں کٹ چھڑیاں، ساڈا جوس کٹ دیتا ہے. لہذا ان کا علاج ایک ہے، صبح 5 لیٹر مارے جان، 5 شامی مارے جان، پھر انہاں دا علاج ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سونے نے اس کا دماغ کے اندر مچھر بٹھایا، گھونگو کرے تے مرواؤ لیٹر، اب تیری خیر ہو جائے. پھر آپ دیکھ لیں کدھر گیا اختیار، کدھر گیا مرتبہ، چھڑوا لینا نا جی، کوئی نہیں چھڑوا سکتا. بعد انما غنیمتم یہ 10ویں پارے کی شروع ہو رہی. جان لو کہ جو کچھ بھی ہے غنیمت میں، اور اس میں پھر وہ حصہ بیان کیا گیا کہ اس میں 5واں حصہ ہے وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ. اللہ اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں، آپ کی آل پاک حیات ہو، تو پھر 5 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا غنیمت کا، ایک حصہ آپ جناب کی آل پاک کا، اور باقی 3 حصے یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، آپ کی آل پاک کے وصال کے بعد، اب وہ 5 حصے ان سب میں تقسیم ہو جائیں گے. پھر وہ 5 حصے ان میں تقسیم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کی یاد بہت کرو
کہ تم مراد کو پہنچو. دنیا میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو حضرت دو چیزیں آپ مضبوطی سے پکڑ لیں. ایک، ہر وقت اللہ سے مدد چاہتے رہو، یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ کرم کر دے. دوسرا، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو. جو بندہ استغفار کرتا رہے گا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزتیں بھی دے گا اور مال بھی عطا فرمائے، ساری نعمتیں. فرمایا پھر آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ اکبر. اور جب کبھی تو دیکھے جب فرشتوں کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر، ان کے پیٹھ پر، اور چکھو آکت. حضرت جب کافر کی موت آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر جو پولیس والے نا جی، پولیس والے جنہ تے انہوں نے وٹ ہوئے نا جی، اوئے ہوئے ہوئے منہ تے پہلے مار دینے چنا کڑال کڑال، پھر پھاڑ لیندے نے ڈنڈا، پھر کٹ دینے ڈھوئی چنگی طرح تسلی نال ڈھوئی کٹ کے. وہ لتر رکھے ہوندہ ہے جی ایڈا لمحہ، اتنے لکھے ہوندہ ہے جی آجا بالما تیرے ہی انتظار ہے. پھر لمحہ پا کے کٹ دیں چنگی طرح تسلی نال. پھر بھی جناب تسلی نہ ہوئے پھر پیر چوک لیندے تے مار دیں ڈنڈے مار مار کے انہوں دی جناب چٹنی بنا کے رکھ دیں. اللہ سونا ارشاد فرما رہا ہے اے جدو کدی تسی نظارہ دیکھو نا جی کافر دی جدو روح نکل رہی ہوندی، اوئے ہوئے ہوئے فرشتے انہوں نے پہلے تے منہ تے چنڈا مار دیں، ہے بھائی ماننا، ہے فلانیا، ہے فلانیا. پھر پیچھے انہوں نے ٹھڈے بج دیں پھنٹی بمدی، ہاں بھائی ماننا ساری زندگی اللہ رسول اللہ جنگ لائی رکھی ہے، ہاں بھائی ماننا اللہ رسول اللہ جنگ لائی رکھی ہے. ہاں جی وہ بےمانہ مردارہ مر. ہاں جی حدیث پاک کے اندر الفاظ ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث نفس والے اخرجی الی جسد الخبیثہ، او نکل اس خبیث جسم دے وچوں، ابشری بحمیم و غصات، او تینوں بشارت ہوئے تھوڑ دی، تینوں بشارت ہوئے پیپ دی خون دی، ہن تیرے نال پترا اسی کرانگے نہیں بڑھانگے. 70,000 فرشتہ آتا ہے جناب جب اس کی روح کو قبض کرتا ہے، کالے کالے شکلوں والے گندے بدبودار، ہو تیری خیر ہو جائے. پھر ان کی روح کو نکالا جاتا ہے، اتنی اذیت کے ساتھ نکالا جاتا ہے. آقا جی فرماتے ہیں اتنی اذیت جس طرح مخمل کا کپڑا خاردار جھاڑی کے اوپر ایسا ڈالا جائے اور پھر ایک طاقتور اس کو کھینچے، جس طرح کوئی ایک رگ و ریشہ اس کا سلامت نہیں رہتا، کافر کی روح ایک پرزہ بھی سلامت نہیں رہتی اس طرح. اور جب اس کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو اتنی بدبو نکل رہی ہوتی، اتنی بدبو ہر طرف سے. فرشتے کہتے ہیں اس کا کوئی استقبال نہیں، کوئی استقبال نہیں. پھر حکم ربی ہوتا ہے اس کو تحت سرا کے اندر پھینک دو، نیچے سب سے. یہ اللہ آپ کی خیر کرے روس کے اندر بولا نا دنیا کا سب سے گہرا ترین گہرا روس کے اندر ہی ہے نا جی. ہاں دنیا کا سب سے، انہوں نے کہا جی ہم نا نیچے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے نیچے تک جا سکتے ہیں. انہوں نے گورا کھودنا شروع کیا، 1 2 4 5 10، جب 12 کلومیٹر کا آیا نا جی فاصلہ، 12 کلومیٹر کا فاصلہ، تو اتنی زیادہ شدت اور گرمی تھی، اتنی زیادہ شدت کہ کوئی بھی ڈرل مشین وہ نیچے سوراخ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس سے زیادہ 12 کلومیٹر سے نیچے جائے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کیمرے ڈال کے، مائکرو فون ڈال کے کہ مسئلہ کیا ہے. جو بھی مشین ہم جاتے ہیں وہ پلاسٹک کی طرح پگھل جاتی ہے، حرارت اتنی ہے. تو سائنسدانوں نے یہ بات جب وہ حساس قسم کے مائکرو فون ڈالے نا تو انہوں نے وہاں پر 12 کلومیٹر نیچے جا کے انہوں نے آوازیں سنی، انہوں نے محسوس کیا کہ جس طرح لاکھوں افراد کرب اور تکلیف کے اندر کرا رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ آوازیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں اگر آپ سننا چاہیں تو، وہ اس طرح کرانے کی ان کی آوازیں آ رہی، اس سے آگے کوئی جا نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی دور، ہم اس مقام پر آگے جہاں پر جہنم کا گڑھا ہے. جب میرے کملی والے نے کہا تھا نا جی تحت سرا نیچے ہے، اس وقت کوئی نہیں مانتا تھا. آج جب یہ 5-7 سال کی بات ہے اس بات کو سامنے آئے ہوئے، اگر آپ کی مشین بتا رہی ہے کہ نیچے تحت سرا ہے، ساری جو ہے وہ خبیث روحیں وہاں پر قید کر دی گئی ہیں، قیامت تک کے لیے چیخو پکار ان کی چل رہی ہے. اگر آج بھی کوئی عقل والا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہے حضرت، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا غلام نہیں بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی.
اللہ آپ کے خیر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ اکبر. ایک ایک قرآن کا مضمون اور ایک ایک آیت اخیر ہے. سبحان اللہ، کیا شان والی. فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ محبوب کو. محبوب تمہیں اللہ اور ایمان والے کافی ہیں. یہ قرآن میرے سامنے آیت مبارکہ ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اور یہ آیا پتہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیا مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا فاروق اعظم ایمان لائے تھے. محبوب اللہ اور یہ ایمان والے، یہ فاروق اعظم تیرے لیے کافی ہیں. سادہ لفظوں میں جو کہتے ہیں نا جی بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یہ اس وقت تک 40 مرد اور عورتیں یہ ایمان لا چکے تھے. 40ویں حضرت 39 تھے، 40ویں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے. جب قرآن کہتا ہے اللہ اور ایمان والے، اللہ اور عمر فاروق اعظم، ہاں جی، تو پھر کہہ جی او جناب بابے تے شاہی کو نہیں، فلانا تے شاہی کو نہیں. اللہ کے نیک بندے، اللہ تجھے ہدایت دے، تین ایمان نصیب کرے. کن نے تین سبق پٹھا پڑھا چھڑے؟ وہ کہتے نہیں ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نبیوں کے لیے کافی ہے، اللہ نبیوں کے لیے کافی ہے. اور تیرے لیے اس نے حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بابے نے نال رل جا، اللہ کو ڈرتے بابے نال رل جا. اور یہ اپنے محبوب سے اللہ کرے، محبوب آپ کے لیے اللہ اور وہ ایمان والے کافی ہیں. لہٰذا یہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں نا میرے واسطے نرا سرا اللہ ہی کافی ہے، جھوٹ مار دیں، غلط بیان کرتے. حضرت یاد رکھیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شارک سے زیادہ قریب ہے. ذرا گل کر کے دیکھ رب نال، ایڈی بوتھی کہ تم رب نال گل کریں ہیں، شکل تو دیکھ. اللہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے صرف انبیاء کے ساتھ بس. منتخب افراد ہیں جن سے رب کلام کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ رب نے کلام نہیں کیا. کسی بشر کے ساتھ کوئی کلام نہیں میرے مالک نے کیا. جب بھی کلام فرمایا ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ، حضرات انبیاء کرام کے ساتھ، عظام کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے کلام. میں اور تو کی شے، ہمارے لیے اللہ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا، اپنا نبی مقرر کیا، اس کے ذریعے ہم سے بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے شروع کر دی براۃ من اللہ ورسولہ. ہے جی، یہ سیدھا سیدھا جو ہے کافروں کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر سارے مسلمانوں کو، جو میں خلاصہ آپ کو عرض کر دوں کہ سارے کافروں کو جی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب تمہاری خیر نہیں. مسلمانوں سے کہا ثابت قدم رہنا، اللہ سے مدد مانگو اور پھر ان کے اوپر چڑھائی کر دو. پھر دیکھو جناب، اچھا جی بعض مرتبہ نا جی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا جی اس کو بڑی آکڑ ہوتی ہے اپنے پیسے کی. یہ میں آخری آیت مبارکہ نازل عرض کر دوں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون. مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجد آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، اور ان کا تو سب کی ادرا اکارت ہے اور ہمیشہ وہ آگ میں رہیں گے. کفار کی جماعت نے نا جی انہوں نے کہا کہ جو بدر میں گرفتار ہوئے اور حضور کے ان میں سے چچا بھی تھے، اور ان کو اصحاب کرام نے شرک پر آر دلائی، اور حضرت علی المرتضیٰ نے خاص حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت کہا. ظاہری بات ہے جدو شریکہ ہوئے نا جی، برادری ہوئے نا جی، تو پھر بندہ ایک دوے نتانے مارتا ہوں میرے چاچے نے کی کیتا، چاچا کو خیال کریں آپ. ہے جی، اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت عباس کے پاس آئے، آپ کے چچا تھے. ہے جی، آگن لگ گئے چاچا تیرے دماغ تو نہیں خراب ہو گئے، بلا نبی پاک نال جنگ لا لگی تو کوئی یار ہاتھ مارے. ہے جی، بندہ کوئی خیال کر لینا ہے، بندہ مقابلہ کنے نال کرتا پھر. تو جب یہ آپس میں باتیں ہوئی نا تو انہوں نے کہا لے یہ تسی جڑا ہے نا جی، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لایا نا جی، ظاہر بات. انہوں نے کہا جی گل ہے کہ حاجیاں نو پانی پیوان دی باری ہوئے تے سارا یہ سارے جتنے بھی وہ آباد کرتے ہیں وہ سارے کے سارے یہی آباد کرتے ہیں، خوبیاں ہمارے اندر ہیں، ہم قریش والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کرتے ہیں. اس پر آیا مبارکہ نازل ہوئی، کافر جو بھی کر لے ان کا سارا کام بیڑا غرق ہے، کوئی ان کا قابل قبول نہیں. کام وہی قبول ہے جو ایمان والا کرے، مسجدیں وہی آباد کریں گے. مسجد حرام کے متولی، مسجد حرام کے آج بھی آپ دیکھ لیں
مسجدوں کی خدمتیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہیں، آتے سارے ہیں، میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے کوئی ایمان والا نہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ ہر کس و ناقص کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اللہ سونا منتخب لوگوں کو، اللہ سونا مخصوص لوگوں کو، بھائی تینوں اسی مقرر کر دیتا ہے ہن تو اپنی حلال کمائی کرتے ساڈے گھر تے لا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر احسان کرنا چاہے اور اللہ چاہے اس بندے کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، اس کی دنیا آخرت میں نے ٹھیک کرنی، پھر اللہ اس کی جیب سے پیسہ نکلوا کے اپنے گھر پہ لگواتا ہے۔ ہر ایک کو نہیں کر رہے نا، امیر تھوڑے، اللہ توفیق نہیں دیتا بابو، یہ نصیب والے توفیق، نصیب والوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ پیسے نکلواتا ہے، اپنے بندوں کی خدمت کرواتا ہے، اللہ پیسے نکلواتا ہے، مسجدوں کو آباد کرواتا ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں جن کی حلال کمائیاں، باوجود اس کے کہ ان کو بھی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑے کوئی لینڈ لارڈ اور چودھری لوگ ہیں، نہیں، وہ جن کی ان کی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں اصل مسجدوں کو آباد کرنے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اتنی ہمیں طاقت عطا فرمائے، ہم مسجد کے لیے بھی خدمتیں کرتے رہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک اگر ہمیں اتنا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں مسجدیں ذکر کے، فکر کر کے، ہمیں عبادت کر کے ان کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی